السلام علیکم۔ ہماری روزمرہ زندگی میں خواب کی بہت اہمیت ہے اور بہت سارے سوالات میرے پاس خوابوں کے بارے میں تھے، تو میں نے کہا کہ آج میں ان سوالات کو سب کو میں نے اکٹھا کر کے جو باتیں آپ کو بتانے والی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں مختصراً وہ باتیں میں یہاں پر کر دوں، اس سے آپ لوگوں کو اپنے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ جن کے خواب کے انڈیویجول جواب مجھے سمجھ میں آئے وہ میں نے ان کو دے دیے، لیکن یہاں پر سوال بھیجنے سے پہلے جن باتوں کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں یہاں وہ باتیں کرنا چاہوں گی کہ خواب کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں خواب کی اہمیت ہے اور اس کو مبشرات میں سے کہا گیا ہے، اچھے خواب آنا، برے خواب آنا، اور انسان جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے عالم بالا کی جو خبریں ہیں وہ خواب کے ذریعے اس کو دی جاتی ہیں، اور سم ٹائم خواب جو ہیں وہ ہمیں کوئی میسج دینے آتے ہیں، کچھ ایسا جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اور خواب کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ رستہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم اپنا رستہ بدل لو، اور سم ٹائم ہم کچھ بہت اچھا سمجھ کر کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی اور خواب میں ہمیں متنبع کیا جاتا ہے۔ مطلب خواب جو ہے یہ ایک جو سچا خواب ہے، یہ ایک اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک بڑا خوبصورت تعلق ہے۔ پھر خاص طور پر جب ہم دین کو سیکھنے لگتے ہیں، ہماری روح جو ہے وہ پاکیزہ ہونی شروع ہوتی ہے، ہلکی ہونی شروع ہوتی ہے، اور پھر جب تھوڑی سی روح میں نورانیت آتی ہے، نور معرفت اس کو عطا ہونے لگتا ہے، تو پھر اس کی پرواز بڑی تیز ہو جاتی ہے، تو اس کو بڑے پیارے پیارے خواب آتے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں سم ٹائم ہم دوسروں کو بتا دیتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ جب تمہیں کوئی اچھا خواب آئے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی اچھا خواب تمہیں آئے تو تم اس کا ذکر صرف اس شخص کے سامنے کرنا جو تم سے محبت رکھتا ہے، اور اگر کوئی برا خواب آئے تو اپنے بائیں جانب 3 دفعہ دھتکار دینا اور اللہ کی پناہ مانگ لینا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ خوابوں کے بارے میں ہمارا رویہ بے حد محتاط ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے کہ خواب کو جب تک بیان نہ کیا جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، اور جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ خواب پھر واقعہ ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ خواب کی تعبیر کے بارے میں ہمیں بالکل محتاط رویہ اختیار کرنا ہے، کسی کے سامنے ہمیں اس کو گریز کرنا ہے بیان کرنے سے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرما دیا کہ جو شخص تم سے محبت رکھتا ہے، اچھا خواب صرف تم اس کے آگے بیان کرو، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم خواب بہت اچھا ہے، ہم نے بیان بھی کر دیا اور دوسرے شخص کے دل میں ہمارے لیے کوئی بغض اور حسد تھا، اور کسی برے جذبات کی وجہ سے اس کے منہ سے کوئی بری بات نکل گئی، تو اس سے کیا ہے کہ اس سے بھی ہمارے اوپر ایک نیگیٹو افیکٹ آ سکتا ہے، اور خواب جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ سم ٹائم یہ ہمارے بارے میں خواب دوسروں کو بھی آنے لگتے ہیں، اور وہ ہمیں فون کر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تمہارے بارے میں بہت برا خواب دیکھا اور تم صدقہ کر دو۔ اب کیا ہے کہ ہمیں ان کا نہیں پتا کہ ان کی اپنی حالت کیسی ہے، ان کی ایمانی کیفیات کیا ہیں، وہ اپنے کون سے مسائل میں سے گزر رہی ہیں جو انہیں یہ خواب آیا، اور ہم فٹافٹ کیا ہے کہ اس چیز سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ان ساری باتوں کا ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رویہ ان تمام حالات میں کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خواب کو بیان کرنے کے بارے میں ہم نے بہت محتاط رہنا ہے۔ خواب کی تعبیر ہر بندہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ
اتنا یہ سینسٹیو سا معاملہ ہوتا ہے، اور جو اسپیشلی لوگ یوٹیوب سے آج کل ایک پورے کا پورا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اس سے خوابوں کی تعبیریں دیکھی جاتی ہیں۔ اب ایک ہی خواب ہے، اس کی مختلف تعبیریں ہیں، یعنی ایک ایک خواب کی 20 تعبیریں جو ہیں وہ علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم پہ کون سی تعبیر آتی ہے، پھر جب تک آپ کا اس اللہ والے کے ساتھ ایک ذاتی ریلیشن نہیں ہوگا، وہ آپ کو ٹھیک تعبیر نہیں بتا سکے گا۔ یعنی آپ اس کے سامنے موجود ہیں، یا اس کے ساتھ آپ کسی حوالے سے تعلق میں ہیں، آپ نے ان کو بات کی ہے، اگر ان کو کچھ ایسا لگے گا، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے کہا ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اگر اس کے پاس اللہ کا نور ہے تو اس کو آپ کا خواب سن کے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ پھر اس نے کچھ آپ سے کوسچن کرنے ہوتے ہیں، کچھ وہ آپ سے مزید باتیں پوچھتا ہے، اور پھر وہ آپ کو اس خواب کی تعبیر دیتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں ایسا واقعات میں ملتا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ملکہ زبیدہ والا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی لونڈی کو بھیجا تھا خواب کی تعبیر معلوم کرنے، تو انہوں نے کہا تھا، ملکہ زبیدہ نے یہ کہا تھا کہ تم یہ مت بتانا کہ یہ خواب ملکہ کو آیا، تم کہنا مجھے آیا۔ تو خواب سننے والے نے کیا کہا تھا کہ یہ خواب تمہیں آ ہی نہیں سکتا۔ مطلب جس کے پاس نور معرفت ہوتا ہے وہ اس خواب میں چھپے میسیج کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ یہ کوڈز ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، کچھ خفیہ پیغامات ہوتے ہیں، صرف وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے نور معرفت ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے اس بارے میں بہت محتاط رہیں، کسی کو خواب کی تعبیر آپ مت پوچھیں، اور یوٹیوب سے بھی مت دیکھیں۔ ابھی مجھے پتہ چلا کسی کے بارے میں کہ انہوں نے کوئی خواب جو تھا وہ دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر جو تھی وہ یوٹیوب پہ بھی یہی پڑی ہوئی ہے، اور عام جو اس کی تعبیر ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو موت آ جائے گی، اور اس نے اتنا ڈپریشن لیا کہ وہ واقعتاً فوت ہو گئے۔ اچھا، ان کی وفات ہو گئی، اور انہوں نے اس چیز کو پوری فیملی میں یہ چیز جو ہے وہ مشہور ہو گئی کہ اس وجہ سے یہ خواب ان کو آیا تھا۔ اب یہ جو جن کو یہ خواب آیا اور وہ ڈپریشن میں چلے گئے اور وہ وفات پا گئے، اب انہی کی کسی عزیز کو پھر وہی خواب آ گیا، تو انہوں نے پھر کسی اللہ والے سے رابطہ کیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ تو مر گیا یہ خواب دیکھ کے، بس اب میری باری ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ ان کی قسمت اچھی تھی کہ جو ان کو اللہ کے نیک بندے مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بی بی، اگر یہ خواب کوئی مرد دیکھے گا تو اس کی تعبیر الگ ہوگی، اگر یہ خواب کوئی شادی شدہ دیکھے گا تو اس کی تعبیر الگ ہے، اگر غیر شادی شدہ دیکھے گا تو الگ ہے۔ اور جب انہوں نے اس سے اس کے سمپٹم پوچھے تو اس کے لیے اس کی تعبیر بالکل الگ تھی۔ تو اب ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ شخص بھی اگر ایسی ہی کسی تعبیر کے پیچھے نہ جاتا تو وہ اتنی ڈپریشن اور انگزائٹی اور اتنی تکلیف اور ذہنی اذیت میں مبتلا ہو کے بیچارہ دنیا سے نہ جاتا۔ موت کا وقت تو یقیناً مقرر ہے، لیکن کیا ہے کہ ان ادھوری معلومات نے، ادھورے علم نے ہماری زندگی کی مشکلات میں، ہماری زندگی کی اذیتوں میں بہت اضافہ کر دیا۔ اس لیے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بے حد ہمیں محتاط رہنا ہے، اور اگر ہمیں کوئی اچھا خواب بھی آتا ہے تو ہم نے اس کو بھی کسی کے آگے بیان نہیں کرنا، چہ جائے کہ کسی اللہ کے نیک بندے سے ہمارا رابطہ نہ ہو۔ اور اگر کوئی برا خواب آئے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دے دی کہ ہم نے اٹھ کے کیا کرنا ہے کہ 3 طرف لحول پڑھنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، لحول پڑھیں۔ اس کے علاوہ وہ جو دعا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بھی شیاطین سے بچاؤ کی بہت زبردست دعا ہے، یہ دعا پڑھیں اور صدقہ دیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر دل اس خواب کی اذیت سے نہ نکلے تو پھر صلاۃ الحاجت پڑھے۔ ایک صحابی جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آتے ہیں، اور وہ آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، صحابی کا نام جو تھا وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آتے ہیں، اور وہ عرض کرتے ہیں آگے کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ اور وہ جب انہوں نے یہ عرض کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انہوں نے اس کو کہا، انہوں نے اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ کسی سے اس کی نیند میں
کھیلتا ہے۔ تو جب کسی شخص کی نیند میں آگے وہ اس طرح کھیلے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نہ بتلائے۔ تو کیا ہے کہ شیطانی خواب جو ہے جب وہ آئے، جیسے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے کہا دیکھا کہ میں نے تو سر ہی کاٹ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ خواب آپ کو آ کے کوئی بتائے یا آپ اس کی تعبیر یوٹیوب سے دیکھیں تو آپ کو تو یہ لگے کہ بس یہ بندہ تو مر جائے گا اور اس کا تو وقت آ گیا۔ تو اس کے بارے میں کیا آقا نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ خواب میں کھیلتا ہے۔ تو ایسے سم ٹائم برے برے خواب بڑے نیک لوگوں کو آتے ہیں، بڑے اچھے لوگوں کو آتے ہیں اور وہ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر ہم نے جو رویہ، جو طریقہ آقا نے بتایا، ہم نے اسی طریقے پر عمل کرنا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اس پہ پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، ایک جو دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جو ہمیں فون کر کے اکثر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں بہت برا خواب دیکھا۔ اچھا، اس سے بھی ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی بھی ذرا میں آپ کو راز کی بات بتاؤں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے، وہ بہت اس کی کیفیات بھی بڑی اچھی چل رہی ہیں، وہ بڑی اچھی عبادات میں ہے، شیطان سے پناہ کی دعائیں بھی وہ پڑھ رہا ہے اور وہ بڑے اچھے معاملات اس کے چل رہے ہیں۔ اب وہ شیطان کی تو ہٹ لسٹ پہ ہے۔ اب شیطان وہ سونے کے ٹائم بھی اپنا پورا اللہ کی پناہ میں اپنا حصار کر کے سنت طریقے کے مطابق سب کچھ پڑھ پڑھا کے وہ سو رہا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اب شیطان اس کو تو تنگ نہیں کر پا رہا، تو شیطان کیا کرے گا کہ پھر اس کے ارد گرد والے لوگوں کے پاس جائے گا اور کسی رشتہ دار کو، کسی دوست سہیلی کو جا کے خواب میں کوئی میسج دے گا۔ اب وہ صبح صبح اس کو کال کر کے پریشان کرے گی کہ دیکھو میں نے تمہارے بارے میں یہ خواب دیکھ لیا۔ تو اس کے بارے میں بھی ایک بات بہت دھیان سے سنیں کہ کسی فرینڈ کے بارے میں، کسی رشتہ دار کے بارے میں اگر کوئی ہمیں برا خواب آئے تو ہمیں وہ بھی بیان نہیں کرنا، ہمیں اس کو پریشان نہیں کرنا فون کر کے، ہم نے اس کے لیے دعا کر دینی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ سم ٹائم وہ جو برا خواب ہمیں دوسرے کے لیے دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے میسج ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مجھے یہ دکھایا گیا، یہ ایسے ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے یہ واقعات ہوئے ہیں کہ ایک خاتون کو ایک خواب آیا اور اس نے وہ خواب اپنی دوسری رشتہ دار کے بارے میں دیکھا، بہت برا خواب تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو فون کر کے بتا رہی ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں اس طرح دیکھ لیا اور بس اب تمہارا یعنی سفر کرنا اچھا نہیں ہے۔ اب کیا تھا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ میں آپ کو بتا بھی دوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کس کس طرح ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو فون کر کے بتا رہی ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تمہارے جو ہیں شوہر جو ہیں ان کی ادھر وفات ہو گئی ہے سڈن۔ اب وہ جس کو اس نے فون کر کے بتایا وہ بیچاری اپنی جگہ رود ہو رہی ہے، پریشان ہے، صدقہ دے رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے۔ اب جس نے یہ بتایا اس نے تو اپنی طرف سے بڑی نیکی کر کے اس کو بتا دیا اور وہ اب بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھی ہے۔ چند دن بعد اسی عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اسی کے ہسبینڈ کی سڈن ڈیتھ ہو۔ تو وہ میرے سے اس کی ملاقات ہوئی تو وہ کہے کہ دیکھو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تو میرے لیے میسج تھا، تو میں تو مجھے تو شکل اس کی دکھائی گئی تھی۔ تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ دراصل جو میسج ہے یہ کس کے لیے ہے۔ ان باتوں کو ریڈ کرنا، خواب کی تعبیر کا علم آسان علم نہیں ہے، یہ بہت پیچیدہ باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بہت علم والے، بہت اللہ والے، بہت فہم والے لوگ جو ہیں وہی اس کی تعبیر نکال سکتے ہیں، کیونکہ اتنا باریک فرق ہوتا ہے کہ اس کو بہت اچھا ایمان والا شخص ہی ڈیفرینشیٹ کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم منہ سے نکال دیں وہ جو ہم نے کسی اور کے لیے برا دیکھا ہے وہ ہمارے اپنے لیے ہی ایک میسج جو ہمارے اپنے اوپر ہی وبال آ جائے۔ ایک تو یہ رویہ بالکل جو آج کل بہت پھیل چکا ہے، اس رویے کو ہم نے بدلنا ہے۔ ہر فرد انڈیویجولی اپنی اصلاح جو ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو پریشان کرنے کی بجائے آپ یہ سوچیں کہ ممکن ہے کہ یہ سب میرے ساتھ ہی ہونے والا ہو۔ تو آپ اپنی توبہ استغفار، اپنی فرما برداری اللہ کے ہاں بڑھا دیں اور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں سے لکھی ہوئی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ہمیں ایسے بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کسی نے اس طرح کا خواب دیکھا کہ اس کو پتہ چل گیا، واضح اس کی تعبیر بھی یہی تھی کہ اس کی موت کا جو تھا وہ سندیسہ تھا، تو اس نے اللہ سے دعائیں مانگی اور بہت زیادہ دعائیں مانگی، کسی سے اس نے ذکر نہیں کیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کسی سے ذکر نہیں کیا اور بہت زیادہ اللہ کے آگے گریہ زاری شروع کر دی
کہ میرے تو ابھی بہت بچے چھوٹے ہیں، اللہ جی مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اور بہت یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جب وہی بات ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی بدل سکتی ہے تو صرف اور صرف دعا بدل سکتی ہے. تو انہوں نے جب بہت زیادہ دعائیں کی تو کیا ہے کہ ان کو خواب میں جو ہے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ان کو نوید دیتے ہیں زندگی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی، آپ کی حیات کو بڑھا دیا ہے. تو کیا ہے کہ اگر وہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد وہ ادھر ادھر بیان شروع کر دیتے، کسی کے منہ سے کچھ اور تعبیر نکل جاتی، تو ممکن تھا کہ وہ اب تک دنیا میں نہ ہوتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حکمت عملی کا رویہ اپنایا اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق اور سٹرونگ کر لیا، تو اللہ نے پھر ان کو تنہا نہیں چھوڑا. تو اس لیے خوابوں کے معاملے میں ہمیں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں یوٹیوب سے دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. بس ایک دفعہ خواب آئے تو اس کے بارے میں، اگر برا خواب ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جو بتا دیا گیا آپ صدقہ کریں، اللہ سے پناہ مانگیں. اچھا، اب کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بار بار آتے ہیں، ان خوابوں میں کوئی میسیج ہوتا ہے ہمیں. اب وہ میسیج کیا ہے، اس میسیج کو ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے، وہ کیوں ایک ہی خواب آ رہا ہے. اگر تو وہ میسیج واضح ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ خواب کا میسیج واضح نہیں ہے تو اس کے لیے پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے سے ملوا دے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے سے ملوا دے کہ جو ہماری اس سلسلے میں مدد کر سکے. اور جو اللہ پیغام بھیجتا ہے وہ سب بھی ہے، وہ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، ویسے بندوں سے ضرور ملوائے گا. تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ یہ خواب مجھے بار بار آ رہا ہے. اور پھر خواب کا یہ پوری خوابوں کی ایک دنیا ہے، اس کا پورے اس کی میں کہتی ہوں کہ جب ہم اس کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں تو اس کے لیے پورے کا پورا برا خواب ہے اس کے اثر کو زائل کرنے کے الگ سے یعنی جو علماء کرام نے طریقے وضع کیے ہیں، بتائے ہیں، تو ان میں یعنی ایک پورا جہان آباد ہے اگر ہم اس علم کی جانب جائیں. تو ایسے علماء ہمیں آج نہیں ملتے. تو بہتر یہی ہے کہ جو ہمارے سامنے احکامات ہیں ہم انہی پہ رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اور اگر جب اللہ کو منظور ہوگا اللہ ہماری دعا ضرور سنے گا. اور اگر ایک خواب تکرار کے ساتھ برا آ رہا ہے یا اچھا آ رہا ہے، کوئی پیغام آ رہا ہے خواب میں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا کریں گے تو پھر اللہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ملوا دے گا جو ہماری رہنمائی کرے گا. اچھا، یہ تیسری ایک اور بات ہے، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو نوری سسٹرز ہیں ان میں سے بعض کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ کیفیات بہت اچھی ہو جاتی ہیں، آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہو، آپ کی عبادات کے معمولات بھی بہت اچھے ہو گئے ہیں، تو سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن خواب برے آ رہے ہیں، برے خواب نہیں جان چھوڑ رہے. اچھا، اب برے خواب جو ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں. اس کی ایک وجہ برے خواب مسلسل آنے کی ایک وجہ جو ہے وہ جادو بھی ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ جو جناتی معاملات ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے، اور تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے برے خواب بار بار آنے کی کہ سم ٹائم ہم بہت اپنی عبادات میں اچھے ہیں بٹ ہم معاملات میں اچھے نہیں ہیں. تو کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں متنبع کر رہا ہوتا ہے کہ تم یعنی راتوں کو اٹھ کے تم میرے پاس آ کے روتے ہو، اور دن میں تم پکے دنیا دار، دن میں سارے کے سارے 365 بت سجا کے ہم جو ہے اب دنیا کی سرونگ میں لگ جاتے ہیں، ساری محبتیں اکٹھی کر کے دل میں ڈال کے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پورے پکے دنیا دار بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارا نفس ہم پہ غالب ہوتا ہے، پورا دن ہم ایسے گزارتے ہیں، لیکن جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ میں نے تو دن میں بڑے بس ایسے ہی غفلت میں ٹائم گزار دیا، اچھا اللہ میرے تو اتنے سارے مسائل ہیں، میری تو اتنی ساری دعائیں ہیں، تو اب میں کیا کروں، چلو اللہ مجھے ہمت دینا، میں رات کو پچھلے پہر آپ کے پاس آؤں گی اور آپ کی خدمت میں اپنی ساری عرضیاں پیش کروں گی. پھر ہم تہجد پہ اٹھتے ہیں اور اللہ کے آگے اپنی ساری عرضیاں جو ہیں وہ رو دھو کے پیش کر دیتے ہیں، اور پھر ساری عرضیاں پیش کرنے کے بعد کیا ہے کہ ہم پھر دن چڑھتا ہے تو غافل ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ایک بات آپ سوچ لیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے پاس
جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنی حاجت لے کے جاتا ہے، اللہ اس کی سنتا ہے، اس کو نوازتا ہے۔ لیکن ایک شخص بار بار جاتا ہے اللہ کے پاس، اور اسپیشلی تہجد کے ٹائم پچھلے پہ ہے، تو پھر اس شخص کا اور اللہ کا ایک بڑا خوبصورت ریلیشن قائم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو بڑی پیاری پیاری خوابیں آنے لگتی ہیں۔ پھر اللہ کو اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اور اس کو بھی اس کے اللہ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر جب محبت کا معاملہ ہو جاتا ہے اور بہت اچھا سب اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہمارے اندر کے جو بت ہیں وہ یکدم حملہ ہوتے ہیں، اور پھر کبھی کس کی محبت اود کے ہم پہ آ جاتی ہے، کبھی کس کی محبت اود کے آ جاتی ہے، تو پھر ساری محبتیں دن میں ہمیں اللہ سے غافل کر دیتی ہیں۔ اب یہ تضاد آ گیا، دن میں ہم کیا ہو گئے، دن میں ہم پھر سے دنیا دار ہو گئے، اب رات کو کیا ہو گئے، اب رات کو بڑی محبتوں اور آنسوں والی بات ہوگی، تو پھر یہ جو تضاد ہے نا، پھر یہ اللہ نکالتا ہے۔ کیسے نکالتا ہے؟ پھر ہمیں میسیجز آتے ہیں خوابوں کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے کیا میسیج آتے ہیں، بہت بڑے بڑے خواب دکھائی دیتے ہیں، تو وہ میسیج ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اس میں کوئی جادو جنات نہیں ہوتے، وہ اللہ کے میسیج ہوتے ہیں، ان کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے بڑی باریک بینی کے ساتھ، کہ معاملات تو سارے بڑے اچھے چل رہے ہیں، عبادات بھی بڑی اچھی چل رہی ہیں، عبادت کی توفیق بھی بڑی اچھی جا رہی ہے، تو پھر معاملہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اٹ مینس کہ کوئی میسیج ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میسیج کو ہمیں سمجھنا ہے، غور و فکر کریں گے تو ہم خود ہی سمجھ لیں گے اس کو۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں برے خواب آنے کی، تو ان کو بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ یہاں پر میرا خیال ہے کہ جتنے لوگوں کے مجھے خوابوں کے حوالے سے میسیجز آئے تھے، میں نے کوشش کیا کہ ان تمام باتوں کو میں جو بھی باتیں میں نے نوٹ کی آپ کی، وہ یہاں پر بیان کر دوں، اور آپ کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ ہر خواب ہر بندے کے آگے بیان کرنے کا نہیں ہے۔ برا خواب آئے تو کوشش کریں، ایک دفعہ برا خواب آیا تو بس آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اب دیکھیں دوسری جو تکرار کے ساتھ آئے، اس کی میں نے آپ کو 3 وجوہات بتا دی ہیں۔ اب یہ سب آپ خود کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی کو میسج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان ساری باتوں کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود اگر کوئی معاملات جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے تو آپ لوگ ضرور پوچھیں، ضرور میسج کریں، میں پوری کوشش کروں گی جتنے میرے پاس معلومات ہیں میں ان کی روشنی میں آپ کو گائیڈ کر سکوں۔ آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔